اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عزیز دوستوں، شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا 34واں ایپیسوڈ بلکہ 35واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر شب جمعہ یہ پروگرام ہم پیش کرتے ہیں جس میں امام زمانہ سے متعلق واقعات ہوتے ہیں۔ آقا امام نے لوگوں سے ملاقات کی، ان کی مدد کی، اور وہ کتنی فکر کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، ان واقعات سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ کر سکیں۔ یہ سنا ہی ہوگا کہ امام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام سے مل سکتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں مل سکتے۔ امام جب چاہیں ہم سے مل سکتے ہیں، اگر ہمارے اخلاق، ہمارے تقوی و پرہیزگاری ایسی ہوگی تو امام خود ہم سے ملیں گے۔ ہم چاہے ایران میں ہوں، چاہے عراق میں ہوں، ہندوستان میں، پاکستان میں یا چین، جاپان میں، کہیں بھی ہوں۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہوگا تو ہمارے وقت کے امام وہ ضرور اپنی زیارت کا شرف عطا کریں گے۔ ہاں، تاریخ میں ایسے بھی کچھ لوگ ملتے ہیں جن کا تقوی، پرہیزگاری، علم نے انہیں اس مرتبے تک پہنچا دیا کہ وہ جانتے تھے کہ امام کہاں رہتے ہیں اور امام سے کہاں ملا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک بہت ہی بزرگ عالم دین گزرے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں نہ صرف اہل شیعہ بلکہ دوسرے مسلمان بھی، تمام مسلم ممالک میں بھی ان کی شہرت کا چرچا ہے، ان کے علم کا۔ 1214 ہجری سے 1281 ہجری کے درمیان انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور رسول اکرم کے صحابی، وہ صحابی جنہوں نے رسول اکرم کے بعد 5 اماموں کی زیارت کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب جابر کی بات ہو رہی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی نسل سے شیخ مرتضیٰ انصاری تھے۔ ان کے بارے میں بھی کچھ واقعات ملتے ہیں۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ ان کے بارے میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ علامہ محدث نوری نے بھی اپنی مستدرک کے آخر میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خداوند کریم نے جابر پر اپنا فضل کیا، ان کی اولاد سے ایسا آدمی پیدا کیا جس نے علم و تحقیق، زہد و عبادت کے ساتھ دین و ملت کی خدمت کی۔ شیخ مرتضیٰ انصاری قیادت و رہبری کے وقت اپنے زمانے مرجعیت میں نائب امام، خدمت گزار امام مہدی علیہ السلام، سرور مولا صاحب الزمان علیہ السلام تھے۔ حضرت کی ہر وقت ان پر توجہ اور نظر خاص ہوتی تھی۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے بیان کیا کہ آدھی رات کا وقت تھا، میں کربلا معلیٰ میں اپنے گھر سے باہر آیا، گلی کوچوں میں کیچڑ اور اندھیرا تھا، اس لیے میں نے اپنے ہمراہ ایک چراغ لیا تھا۔ دور سے ایک آدمی آتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ استاد محترم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے انہیں دور سے پہچان لیا کہ تشریف لا رہے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی سوچنے لگا، اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ بزرگوار اس وقت رات میں کہاں جا رہے ہیں، گلی کوچوں میں کیچڑ ہیں، ان کی آنکھیں ضعیف ہیں، ایسے میں کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ سوچ کر ان کے پیچھے چلنے لگا کہ کہیں کوئی دشمن، کوئی مخالف ان کی طاق میں نہ ہو۔ شیخ چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے پر آ کر ٹھہرے
وہاں کھڑے ہو کر ایک خاص توجہ کے ساتھ زیارت جامعہ پڑھی، پھر اس گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد وہ شاگرد کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، البتہ شیخ صاحب کی آواز سنائی دیتی تھی کہ کسی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج جناب کے 1 گھنٹے کے بعد شیخ مرتضیٰ حرم مطہر کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے بعد جب یہ شاگرد آج جناب کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کی داستان کے بارے میں جستجو کی، انہوں بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جب تک زندہ ہوں تم کسی کو بھی اس کے متعلق نہیں بتاؤ گے۔ چنانچہ اس شاگرد نے ان سے وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کبھی کبھی حضرت امام ولی عصر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہوں، اس وقت اس مکان کے قریب جاتا ہوں اور زیارت جامعہ پڑھتا ہوں تاکہ ان کی دوبارہ اجازت ملے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ حاضر ہو کر ان کی خدمت میں ضروری مطالب پیش کرتا ہوں، جو ضرورتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں اور اس میں حضرت سے مدد طلب کرتا ہوں اور پھر واپس لوٹ آتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تھا۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ جب تک استاد محترم شیخ مرتضیٰ انصاری حیات تھے اس نے یہ کسی کو نہیں بتایا۔ بہت ہی بزرگ شخصیت تھے شیخ مرتضیٰ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ایک مقام تھا، ایک علم کے خدمات میں، تقوی و پرہیزگاری میں ان کا ایک مقام تھا، اور آقا امام ان کی مدد کرتے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ہی کی طرح ہر چاہنے والے کی آقا امام علیہ السلام مدد کرتے ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم انہیں خلوص سے دل سے پکاریں، جو وہ چاہتے ہیں وہ اعمال انجام دیں، جس سے وہ منع کرتے ہیں ان اعمال سے دور رہیں۔ عزیز دوستوں، آج کا بس یہ واقعہ یہاں تک۔ اب انشاءاللہ آئندہ اگلے شب جمعہ پھر کوئی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن امام سے منسوب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی ظہور کے لیے دعا کریں، دعائے ندوہ پڑھیں، صلوات جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، اور دوسروں کے لیے تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمارے چھوٹے بھائی سید محمد حسین نقوی کو بھی یاد کریں۔ وہ اس وقت بہت موذی مرض میں مبتلا ہے، اس کے علاج چل رہا، دعا کی ضرورت ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا کرے، طول عمر عطا کرے۔ مومنین اکرام، ہمارے بھائی کے لیے اور تمام دیگر مومنین و مومنات کے لیے جو بیمار ہیں ان سب کے شفا یابی کے لیے ضرور دعا کریں۔ اور بس اب اجازت چاہتے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ شیعہ انڈین پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹ ضرور دیں کہ یہ پروگرام ہمارا آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اسے دور کر سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ شب جمعہ پھر کسی واقعے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔